چل رہی تھی۔ کہیں سے کھانے کے لیے ایک دانہ تک نہیں ملتا تھا۔ سب پرندے جنگل چھوڑ کر دوسرے جنگل میں جا رہے تھے۔ وہیں پر سونا چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھی اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ کھانا تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، پر ایک مکئی کا دانہ تک نہیں ملا کہ میں کھا لوں۔ 2 دن سے تو میں بالکل بھوکی ہوں اور میرا انڈے دینے کا وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے لگتا ہے مجھے بھی یہ جنگل چھوڑ کر چلا جانا چاہیے۔ ساتھ والے جنگل جاتی ہوں، وہاں پہ تو بہار کا موسم چل رہا ہے، وہاں پہ کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا مل جائے گا، اور اللہ کرے گا تو گھر بھی اپنا بنا ہی لوں گی۔ یہاں سے چلی جاتی ہوں تبھی زندہ رہوں گی، یہاں پہ رہی تو بھوکی ہی مر جاؤں گی۔ اپنے آپ سے باتیں کرتی ہوئی وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھتی ہے اور پھر وہاں سے اڑ کر دوسرے جنگل جانے لگتی ہے۔ اڑتے اڑتے تھوڑی ہی دیر میں وہ دوسرے جنگل پہنچ جاتی ہے۔ دوسرے جنگل میں نہایت ہی خوبصورت موسم تھا۔ سب پرندے بہت ہی زیادہ خوشحال رہ رہے تھے۔ سونا وہاں جا کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور اپنے آپ سے بات کرتی ہے۔ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، ہمارے جنگل سے تو کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اور اس میں تو کھانا بھی بہت اچھے سے مل جائے گا۔ قریب ہی ندی بھی ہے اور پانی بھی قریب سے ہی مل جایا کرے گا۔ میں اپنا یہیں کہیں گھونسلہ بنا لیتی ہوں، اپنے دوست پرندوں سے پوچھتی ہوں، وہ مجھے بتائیں گے کہ مجھے گھونسلہ کہاں بنانا چاہیے، جہاں پر میرے انڈے بھی محفوظ رہیں اور میرے بچے بھی محفوظ رہیں۔ رہی ہوتی ہے، اوپر سے کالو کوا آتا ہے اور اس سے آ کر پوچھتا ہے، اس جنگل میں نہیں ہو؟ تمہارا نام کیا ہے اور تم اپنا جنگل چھوڑ کر یہاں پہ کیوں آئی ہو؟ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ تم بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہو ننھی چڑیا۔ میں ساتھ والے جنگل سے آئی ہوں، وہاں پر خشک سالی چل رہی تھی، ایک دانہ بھی کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا، اس لیے میں نے وہ جنگل چھوڑ دیا اور اس جنگل میں آ گئی۔ میں انڈے دینے والی ہوں، اس سے پہلے مجھے گھونسلہ بنانا ہے تاکہ میں اپنے بچوں کو محفوظ طریقے سے اس دنیا میں لا سکوں اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں اپنا گھونسلہ کہاں بناؤں؟ آپ کا بہت احسان ہوگا۔ میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں گھونسلہ کہاں پہ بنانا چاہیے، پھر میں تمہیں آ کے بتاتا ہوں۔ جاتا ہے اور سیدھا اپنے گھونسلے میں اپنی بیوی ناٹی کوی کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ اس سے جا کے کہتا ہے، جنگل میں ایک ننھی سی چڑیا آئی ہے، کہتی ہے ساتھ والے جنگل سے آئی ہوں، وہ ابھی کچھ ہی دنوں میں انڈے دینے والی ہے اور پھر ان انڈوں سے بچے باہر آ جائیں گے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اس کو کوئی ایسی جگہ بتاؤں جو اس کے لیے محفوظ ہو، جہاں پہ وہ اپنے انڈے آرام سے دے سکے اور پھر بچے بھی نکل آئیں اور ان کے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو اور کسی بھی شکاری سے کوئی نقصان بھی نہ پہنچے۔ آپ اسے ندی کے پاس جو امرود کا درخت ہے نا، وہ بڑا ہی زیادہ محفوظ ہے اور گھنا درخت ہے، اس پر وہ جا کر اپنا گھونسلہ بنا لے، وہاں پہ وہ محفوظ طریقے سے رہ سکتی ہے۔ ہم نے بھی تو جب اپنے انڈے دیے تھے اور بچے نکالے تھے تو ہم بھی تو وہیں گئے تھے نا کالو جی، اس سے کہیں وہیں پر چلی جائے اور وہاں پہ اس کو پانی بھی آرام سے مل جائے گا اور امرود کھا کے اس کو دانہ بھی آرام سے مل جائے گا اور وہ آرام سے کچھ دن گزار سکتی ہے اور اس کے بچے بھی جلد ہی انڈوں سے نکل آئیں گے، تب وہ ان بچوں کو بھی آرام سے کھانا کھلا سکتی ہے۔ میں جا کر اسے بتاتا ہوں، پھر اس کی مرضی کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کر کہتا ہے، تم ایسے کرو، تم ندی کے پاس ایک امرود کا درخت ہے، تم چاہو تو میں تمہیں چل کے دکھا دیتا ہوں، اس پر اپنا گھونسلہ بنا لو، وہاں پہ تم اور تمہارے بچے محفوظ رہیں گے اور تمہیں پانی اور دانہ بھی آسانی سے مل جائے گا۔ پانی اور دانہ ڈھونڈنے کے لیے تمہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرا تو مشورہ یہی ہے، تم ندی کے پاس والے درخت پر اپنا گھونسلہ بنا لو۔ وہ ندی کے پاس جا کے درخت دیکھتی ہے اور اپنے آپ سے بات کرتی ہے، گھنا ہے، اس میں میرا گھونسلہ کسی کو نظر نہیں آئے گا اور میرے بچے آرام سے کچھ دن گزار لیں گے اور یہاں پر
کھانے کے لیے امرود مل جایا کرے گا اور پانی بھی ساتھ میں ہی ہے۔ میں ندی سے پانی بھی آرام سے لے آیا کروں گی۔ مجھے یہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ لکڑی اور تنکے جمع کرتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں اپنا گھونسلہ بنا لیتی ہے۔ اب اس کا گھونسلہ بن کر تیار تھا۔ اگلے ہی دن اس گھونسلے میں چڑیا نے انڈے دے دیے۔ چڑیا بہت زیادہ خوش تھی اور اپنے انڈوں سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ان انڈوں سے کچھ ہی دنوں میں میرے بچے نکل آئیں گے۔ پھر میں اپنے بچوں کے ساتھ نیا جنگل گھوما کروں گی۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی خوش رہوں گی اور اپنے بچوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھوں گی۔ بس اب انتظار یہی ہے کہ میرے بچے جلدی سے ان انڈوں سے باہر آ جائیں تاکہ میں جلدی اپنے بچوں کا خیال رکھوں اور اپنے بچوں کے ساتھ یہ جنگل گھوموں۔ میرے بچوں، مجھے تم لوگوں کا جلدی سے اس دنیا میں آنے کا انتظار ہے۔ وہاں پر کالو کوا اور ناٹی کوی آتے ہیں۔ کالو کوا چڑیا سے پوچھتا ہے، یہاں پہ کوئی پریشانی تو نہیں؟ اگر میری مدد کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ میرا گھونسلہ بن کر تیار ہو گیا ہے اور میں اب بہت خوش ہوں۔ میرے انڈے بھی باہر آ گئے ہیں۔ اب کچھ ہی دنوں میں ان انڈوں سے بچے باہر آ جائیں گے اور میں اپنے بچوں کے ساتھ خوشی اس جنگل میں گھوما کروں گی۔ یہ جگہ بہت محفوظ ہے کوے بھیا، یہاں پر پانی بھی مل جاتا ہے اور امرود بھی کھانے کو مل جاتا ہے۔ آپ میرے لیے پریشان نہ ہو کوے بھیا، میں یہاں پہ بہت خوش ہوں اور بالکل بھی اکیلا محسوس نہیں کر رہی۔ کوے بھیا، آپ کا شکریہ، آپ نے میری بہت ہی زیادہ مدد کی ہے۔ میں آپ کا یہ احسان کیسے چکاؤں گی؟ آپ بہت اچھے ہیں کوے بھیا، آپ نے میری اتنی زیادہ مدد کی۔ کوا وہاں سے چلا جاتا ہے اور چڑیا وقت گزرنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں چڑیا کے بچے انڈے سے باہر نکل آتے ہیں۔ چڑیا اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ وہ ان سے کہتی ہے، میرے پیارے بچے، میرے بچے کتنے پیارے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ میرے بچوں، میں تم لوگوں کا ہی انتظار کر رہی تھی کہ تم لوگ جلدی سے اس دنیا میں آؤ اور میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں۔ اب میں اکیلے زندگی نہیں گزار سکتی میرے بچوں، ہم اس جنگل میں بہت ہی زیادہ خوش رہا کریں گے۔ میرے پیارے بچے، کتنے پیارے ہیں میرے بچے۔ مما مما ہمیں کھانا دو نا، ہمیں بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ ان انڈوں سے باہر آنے میں ہماری بہت زیادہ محنت لگی ہے، ہمیں جلدی سے کھانا دو نا مما۔ چڑیا اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے اور دانہ دیتی ہے اور پھر سے اپنے آپ سے بات کرنے لگتی ہے۔ کتنے اچھے ہیں، 3-4 دن میں میرے بچے اڑنے لگ جائیں گے اور پھر ہم مل کر ساتھ میں اڑا کریں گے۔ مجھے اپنے بچوں کے اڑنے کا انتظار ہے۔ جب میرے بچے اڑنے لگ جائیں گے تو ہم تینوں مل کر اس جنگل کی سیر کیا کریں گے۔ میرا بیٹا رہی ہوتی ہے۔ کالو کوا اور ناٹی کوی بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ وہ چڑیا کے بچے دیکھتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ کالو کوا چڑیا سے کہتا ہے، تمہارے بچے کتنے پیارے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں نا تمہارے بچے۔ اللہ انہیں نظر بد سے بچائے۔ ابھی کچھ ہی دنوں میں تمہارے بچے اڑنے لگ جائیں گے، پھر تو تمہارے ساتھی بن جائیں گے یہ۔ تم 1 سے 3 ہو گئے ہو، اب تم اکیلی نہیں رہی چڑیا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہو، یہ آپ کا اور کالو بھیا کا ہی احسان ہے۔ اگر آپ لوگ میری اتنی مدد نہیں کرتے تو میں اس جنگل میں کھو ہی جاتی۔ شاید مجھے آج یہ دن دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، میں اپنے انڈوں کو بھی کھو دیتی اگر میں یہ گھونسلہ نہیں بناتی تو۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی کالو بھیا اور ناٹی بھابھی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں چکا سکتی۔ اچھا ننھی چڑیا، جو بات میں کرنے آیا تھا وہ بات تو میں بھول ہی گیا۔ اس جنگل میں ایک چیل آئی ہے، وہ ان بچوں کو کھا رہی ہے جو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے تمہارے بچوں کے لیے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ تم کھلے گھونسلے میں رہ رہی ہو۔ یہ اتنا زیادہ محفوظ نہیں ہے،
कहीं वो चील तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मुझे इसी बात का डर है। कालू भैया, आप ही मुझे बताएं, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकते, ये बहुत छोटे हैं। मैं इनको लेकर कहाँ जाऊं? मैं अपने बच्चों की हिफाजत कैसे करूं? पहले भी तो आप लोगों ने ही मेरी मदद की है। इस जंगल में तो मैं किसी को जानती भी नहीं, मेरा तो कोई भी अपना नहीं। आप ही बताएं, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? नन्ही चिड़िया, मेरा घोंसला महफूज है। वो बंद घोंसला है और पक्का घर बना हुआ है। हम तुम्हारे बच्चों को वहाँ ले चलते हैं। वहाँ तुम्हारे बच्चे महफूज रहेंगे और उनको कोई खतरा भी नहीं होगा। कालू भैया, आप मुझ पर इतने ज़्यादा एहसान कर रहे हैं। इस जंगल में तो मैं किसी को जानती भी नहीं थी, आपने ही मेरी मदद की है। पता नहीं मैं आपके ये सारे एहसान कैसे चुका पाऊँगी। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी कालू भैया। कालू कौवा, नाटी कौवी और चिड़िया, वो तीनों मिलकर उन बच्चों को अपनी पीठ पर उठाते हैं और लेकर कालू कौवे के घर चले जाते हैं। वहाँ पे जाके चिड़िया और उसके बच्चे बहुत ही आराम से रहते हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कुछ दिनों बाद जब चिड़िया के बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो चिड़िया अपना घोंसला बाहर बना लेती है और वो घोंसला पक्का और मज़बूत था, जिसमें कोई भी शिकारी चील नहीं आ सकता था। वो अपने बच्चों को लेकर अपने मज़बूत घोंसले में चली जाती है और कौवे और नाटी कौवी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है और उनसे कहती है, कालू भैया और नाटी भाभी, कालू, इस दुनिया में जहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई अपना भी इतना साथ नहीं देता, उस दुनिया में आप दोनों ने मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया और मेरे बच्चों का इतना ज़्यादा ख्याल रखा, मेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझा। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने मुझे अपने घर में रखा, लेकिन अब मैंने अपना घर बना लिया है। मैं अपने बच्चों को उस घर में लेकर जाना चाहती हूँ। मेरा घर भी साथ ही है, हम एक साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे भैया। आपकी बहुत मेहरबानी। नहीं चिड़िया, इसमें मेहरबानी वाली क्या बात है? ये तो हमारा फ़र्ज़ था। अगर एक परिंदा दूसरे परिंदे की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? और अगर आज मैंने तुम्हारे बच्चों की हिफाजत की है तो कल को अल्लाह मेरे बच्चों की भी हिफाजत करेगा और अल्लाह हमारी भी ऐसी ही मदद करेगा जैसे हमने तुम्हारी मदद की है। हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सभी परिंदों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। परिंदों की तरह इंसानों को भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी ये दुनिया खूबसूरत बनेगी। दो बेटियां थीं, कुहू और पायल। कुहू एक खूबसूरत चिड़िया थी और घर का सारा कामकाज उसी ने संभाल रखा था। पायल भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वो कोई भी कामकाज नहीं करती थी। हर वक्त वो अपनी खूबसूरती के ही ढिंढोरे पीटती रहती थी। उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। एक दिन सोना चिड़िया ने कुहू से कहा, कुहू बेटा, घर का सारा काम भी आप करती हो और दाना लेने भी आप जाती हो। अब अपनी बहन को भी साथ लेकर जाया करो, वो भी आपकी थोड़ी मदद कर दिया करे और इसी तरीके से वो दाना लाना भी सीख जाएगी और घर का काम भी सीख जाएगी बेटा। नहीं मम्मा, वो मुझसे छोटी है, मैं हूं ना अभी काम करने के लिए।
اس کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں مما، میں کر لوں گی سب کچھ، آپ پریشان نہ ہویا کریں میرے لیے۔ وہ ابھی باتیں کر ہی رہی تھی کہ اوپر سے پائل بھی آ جاتی ہے۔ سونا چڑیا اپنی بیٹی پائل سے کہتی ہے، بیٹا پائل، کوئی کام کاج سیکھ لو، گھر کا کام کرنا سیکھ لو، دانا لانا سیکھ لو، کل کو تمہیں سسرال جانا ہے، سسرال جا کے کیا کرو گی میرا بچہ؟ اگر وہاں بھی ایسا چلا تو تمہارا گھر نہیں بسے گا، تمہاری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ مما، مجھے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں میں شادی کروں گی جو مجھے بہا کر لے جائیں گے وہی کام کریں گے۔ آخر کار میں اتنی خوبصورت ہوں، اور جس چڑے کو اتنی خوبصورت بیوی ملے اس کو اور کیا چاہیے، وہی کرے گا سب کام، میں تو کچھ نہیں کرنے والی۔ نہیں بیٹا، ایسا بالکل بھی نہیں چلتا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ سسرال میں سب کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں میرے بچے، تم ایسے نہ کہو۔ بس مما، زیادہ لیکچر نہ جھاڑا کریں مجھ پہ، اور مجھے پریشان نہ کیا کریں۔ کوہو ہے نا آپ کی سیانی بیٹی، سارا کام کرتی ہے، بس اسی کو اپنی لاڈلی بیٹی بنا کے رکھیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جا رہی ہوں، مجھے کچھ میک اپ کا سامان لینا ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور دونوں بہنیں بڑی ہو گئیں۔ کوہو بڑی بہن تھی، اس کے لیے پہلے رشتہ آیا، وہ ایک اچھا رشتہ تھا۔ کوہو نے شادی کے لیے ہاں کر دی، اور کوہو شادی کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ اب پائل کے لیے بھی رشتہ آنا شروع ہو گیا۔ پائل کے لیے بھی رشتے آتے رہے۔ ایک دن ایک خوبصورت چڑے کا رشتہ آیا۔ پائل نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور شادی کر کے دوسرے جنگل چلی گئی، لیکن وہ چڑا کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ دوسری طرف کوہو کا شوہر ایک محنتی چڑا تھا۔ کوہو سارا دن گھر بیٹھ کر آرام کرتی اور اس کا شوہر باہر کام پہ جاتا، اور شام ہوتے اپنی بیوی کے لیے پھل لاتا اور بہت کچھ لاتا، اور اپنی بیوی کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا۔ پائل اپنے شوہر کے ساتھ شروع میں تو بہت خوش تھی۔ ایک دن اس کے شوہر نے پائل سے کہا، میں تھک گیا ہوں ہر روز تمہارے لیے کھانا لا لا کر، آج کے بعد سے میں کسی کام پہ نہیں جاؤں گا، میں گھر بیٹھ کے آرام کروں گا اور تم دانا لایا کرو گی، جاؤ اپنے لیے بھی لے آؤ اور میرے لیے بھی لے آؤ۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم نے تو میرے ساتھ اتنے وعدے کیے تھے کہ مجھے رانی بنا کے رکھو گے، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ میں جا کے دانا لے کر آؤں؟ نہیں نہیں، مجھے دانا لانا نہیں آتا، تم ہی جاؤ میرے لیے دانا لے کر آؤ۔ اور ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ابھی سے تم نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، آگے تم کیا کرو گے؟ میں ایسا ہی ہوں، اور میں شروع سے ایسا ہی تھا، بس تمہیں سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ جاؤ میرے لیے دانا لے کر آؤ۔ میں اتنا خوبصورت ہوں، میں نے تم سے شادی کی ہے، تمہاری خدمتیں کرنے کے لیے نہیں کی۔ میں آرام کروں گا آج کے بعد سے، اور تم ہی دانا لینے جایا کرو گی اور میری خدمت بھی کیا کرو گی، گھر کا سارا کام بھی کیا کرو گی اور باہر سے دانا بھی لایا کرو گی۔ پائل نے اپنے شوہر کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا، وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوئی۔ کچھ دن گزر گئے، پائل نے بھی انڈا دیا اور دوسری طرف کوہو نے بھی انڈا دیا۔ کوہو کا شوہر اسے رانی بنا کے رکھا تھا اور انڈا دینے کے بعد تو اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، لیکن پائل کا شوہر ابھی بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا تھا۔ پائل نے اپنے شوہر سے کہا، اب نہ تم جایا کرو دانا لینے، میرے انڈے پہ بیٹھنا ضروری ہے، اگر میں انڈے پہ نہیں بیٹھوں گی تو انڈا خراب ہو جائے گا،
तुम अब कुछ दिनों के लिए दाना ले आया करो, मैं अंडे पे बैठी रहा करूँगी। कुछ नहीं होता, बाकी चिड़िया भी तो काम करने जाती हैं। तुम जाओगी तो कोई बड़ा नहीं काम हो जाएगा, कोई अजाब नहीं आ जाएगा। जाओ और दाना लेकर आओ मेरे लिए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज तुम चले जाओ और मेरे लिए दाना ले आओ। प्लीज़ चले जाओ और मेरे लिए दाना ले आओ और अपने लिए भी ले आओ। आज मैं नहीं जा सकती। मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, तुम ही जाओगी और तुम ही दाना लेकर आओगी। जाओ और दाना लेकर आओ, मेरे लिए भी और अपने लिए भी। और इन बच्चों का ख्याल भी तुम ही रखोगी, मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। दोनों ही के बच्चे दुनिया में आ गए। कुहू का शौहर अपने बच्चों का और बीवी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था, लेकिन पायल का शौहर आलसी था। वो तो सारा सारा दिन घर में पड़ा रहता और पायल बेचारी बच्चों को भी संभालती और बाहर से दाना भी लाती थी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि पायल अपनी माँ से मिलने जाती है। वो अपनी माँ के पास ही बैठी होती है, ऊपर से कुहू भी आ जाती है। सोना चिड़िया अपनी बेटी पायल से पूछती है, पायल बेटा, आप अपने घर में खुश तो हो ना? हाँ मम्मा, मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे शौहर मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आप परेशान ना हुआ करें मेरे लिए। वो अपनी माँ को झूठ बोल देती है और बेचारी चुप करके बैठ जाती है। सोना चिड़िया अपनी बेटी कुहू से भी पूछती है कि कुहू बेटा, आप तो अपने घर में खुश हो ना? कुहू कहती है, हाँ मम्मा, मेरा शौहर तो मेरे पीछे पीछे रहता है, मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, मेरे लिए दाना लाता है और बच्चों का भी वही ख्याल रखते हैं। कभी भी मुझसे ऊंची ज़बान में बात नहीं की उन्होंने। मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं मम्मा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सोना चिड़िया अपनी बेटी पायल से कहती है, पायल बेटा, आप तो दूसरे जंगल में रहती हो, मैं अकेली होती हूँ। रात को मेरा दिल घबराता है। आज की रात मेरे पास ही रुक जाओ, सुबह चली जाना। तुम्हारे बच्चों के पास तुम्हारा शौहर है ना, वो तुम्हारे बच्चों का ख्याल रख लेगा। नहीं मम्मा, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो अपने बाप के साथ नहीं रह सकते, उनको मेरे बगैर रहना नहीं आता। मुझे जाना पड़ेगा मम्मा, मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। मैं चलती हूँ अब। पायल वहाँ से चली जाती है। कुहू अपनी माँ से कहती, मम्मा आप फिक्र ना करें, मेरे शौहर मेरे बच्चों का ख्याल रख सकते हैं और वो मेरे बगैर खुश रहेंगे। आप फिक्र ना करें, मैं आपके पास रह जाती हूँ। मेरे बच्चे ठीक हैं अपने पापा के साथ, वो वैसे भी ज़्यादातर वक्त अपने पापा के साथ ही गुजारते हैं। कुहू, जिसने अपनी खूबसूरती पे घमंड नहीं किया और जिसको घर का सारा काम काज आता था और उसने चिड़ा चुनने में भी कोई नखरे नहीं दिखाए, उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। और दूसरी तरफ पायल, जिसने शादी करने में अपनी मर्जी इख्तियार की और अपनी खूबसूरती पे निहायत ही घमंड करती थी, उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। उसका शौहर कोई काम काज नहीं करता था और सारा काम उसी बेचारी को करना पड़ता था।